خداوند کے کلام میں مرکز 5واں باب 25 سے 28ویں آیت تک پڑھیں گے خداوند کے کلام میں سے. لکھا پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی. یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں سے اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو میں اچھی ہو جاؤں گی. بولو میں، پوری آواز آئے، میں کیا کرنے سے؟ اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی. آج میرے سامنے دو کہانیاں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. خدا کا منصوبہ فقط بیماریوں کو دور کرنا نہیں ہے. اگر بیماری کی طرف سے سیکھو، خدا ہم کے کلام میں لکھا ہے میں ان بیماریوں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر نہ بھیجوں گا. خدا کہتا ہے میں تجھ پر بیماری نہ بھیجوں گا. خدا کہتا ہے جو میں نے بیماریاں مصریوں پر بھیجی وہ تجھ پر نہ بھیجوں گا. خدا نے کہا تجھ پر بیماریاں نہ بھیجوں گا، تو پھر آپ پر بیماریاں کون بھیجتا ہے؟ خدا نے کہا مصریوں پر میں نے بیماریاں بھیجی پر تجھ پر میں بیماری نہ بھیجوں گا. بیماریاں خدا نہیں بھیجتا، بیماریاں خدا بھیجتا بھی ہے. جب آپ کوئی نافرمانی کرتے ہو آپ خود بیماری کو کبھی کبھی دعوت دیتے ہو. خدا نہیں بھیجتا لیکن آپ خود بیماریوں کو دعوت دیتے ہو. لیکن خدا کا منصوبہ نہیں ہے کہ آپ بیمار رہو. خدا ان کے کلام میں لکھا ایک عورت جو 12 برس سے بیمار تھی. جب میں اس کہانی کو پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا یہ کتنے سالوں سے بیمار ہے. بولو کتنے سالوں سے؟ 12 برس سے. اور بائبل مقدس کی ایک چیز ہے کہ یہاں پر اگر کوئی گنتی آتی ہے، کوئی زیر زبر بھی آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے. بائبل میں ایک نقطہ بھی اضافی نہیں ہے جس کو کوئی تو ویسے ہی لکھا ہے. ویسے کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اس میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ سونے سے بھی زیادہ، کندن سے بھی زیادہ مہنگا ہے. اس کا ایک ایک نقطہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے. تو میں نے دیکھا یہ کتنے سالوں سے بیمار ہے؟ 12 سال سے. 12 کا عدد ہے مضبوط انتظامی بنیاد. 12 کا عدد کیا ہے؟ مضبوط انتظامی بنیاد. خدا کے تعلق سے بھی 12 بہت دفعہ آتا ہے. ہیکل کے 12 دروازے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، یسوع مسیح کے 12 شاگرد. جو خدا کرتا ہے شیطان بھی ان چیزوں کو کاپی کرتا ہے. یہ 12 برس سے بیمار ہے. 12 کا مطلب یہ خدا کی کلیسیا کی عورت نہیں. اس کے اندر ایک شیطان کی مضبوط انتظامی بنیاد اس نے رکھی ہوئی ہے. وہ اس کے تھرو لوگوں کو لعنتوں میں ڈالتا ہے. شریعت کے اندر اگر کسی عورت کے اس طرح سے خون جاری ہوتا تھا تو اس کو ناپاک مانا جاتا تھا. وہ کسی چارپائی کو ہاتھ لگاتی، کسی برتن کو ہاتھ لگاتی، کسی انسان کو ہاتھ لگاتی، جس کو اس کا ہاتھ لگ جاتا وہ چیز ناپاک ہو جاتی تھی. اس کے اندر سے شیطان کیا کر رہا تھا؟ ناپاکی پھیلا رہا تھا. سو یہ ایک مضبوط انتظامی بنیاد کے اندر ہے. اس کو جکڑا ہوا ہے شیطان نے 12 برس سے. مطلب یہ پکے بندھن کے نیچے ہے، جوے کے نیچے ہے، جو اپنی زندگی کے اندر کیا کر چکی ہے؟ یہ سب طبیبوں کو آزما چکی ہے، ہر دروازہ گھوم چکی ہے، بڑی تکلیفیں اٹھا چکی ہے، پیسہ خرچ کر چکی ہے، سب طریقے لگا چکی ہے، لیکن وہ پاک نہیں ہو سکی، وہ آزاد نہیں ہو سکی. وہ اور زیادہ ناپاکی میں اور بیماری میں، وہ مشکلات میں گرتی جا رہی ہے، اور زیادہ مشکلات میں گرتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر شیطان کا ایک بندھن تھا. ایک وقت آتا ہے، اس کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ یہ یسوع مسیح کو قبول کرے. اس کی آزادی اور رہائی کیسے ہونی تھی؟ کہ جب یہ شیطان کے بندھنوں کو چھوڑے اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے. سو ایک وقت آتا ہے اس کو کوئی بندہ جا کر گواہی دیتا ہے، کوئی بندہ اس کو گواہی دیتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے یسوع کا حال سنا. کسی نے جا کر اس کو یسوع کی گواہی دی. یعنی یہ گناہ میں تھی، ناپاکیوں میں تھی، یہ بت پرستی کے اندر تھی، جادوگری کے اندر تھی، مختلف درباروں پر جانا، مختلف چیزوں میں جانا، اور اس وجہ سے یہ آزاد نہیں ہو رہی تھی. لیکن ایک بندہ گیا کلیسیا کا جس نے جا کر اس کو یسوع کا حال سنایا. مطلب اس کو کوئی گواہی دی، اس کو کلام سنایا، اور وہ کلام سن کر اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کلام کو قبول کر لیا. اس نے اس کلام کو قبول کیا. جیسے اس نے کلام کو قبول کیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں یسوع کے پیچھے جاؤں گی،
اور لکھا ہے بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی. کہاں سے آئی؟ پیچھے آنے سے مراد جو یسوع مسیح نے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بنا دوں گا. کہاں سے آتی ہے یہ عورت؟ یہ پیچھے سے آتی ہے. مطلب اس نے گواہی سنی, گواہی سن کر اس نے یسوع کے کلام کو قبول کیا اور آ کر یسوع کے پیچھے ہو لی. جب یسوع کے پیچھے سے آئی ہے, ایک اس کے سامنے کیا ہے؟ اس کے سامنے ایک مشکل ورق ہے, کیونکہ اس کا تہیہ تھا کہ میں نے یسوع کو چھونا ہے. نپاکی کیسے جاتی ہے؟ جب کوئی یسوع کو قبول کرتا ہے. اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے یسوع کو چھونا ہے, اور جب چھونے لگتی ہے تو آگے ایک رکاوٹ ہے کہ یہ کمزور ہے اور لوگ بہت زیادہ ہیں, یہ عورت ہے اور آگے بہت زیادہ مرد ہیں. وہ ایک پہاڑ ہے اس کے آگے, وہ ایک رکاوٹ ہے, ایک مشکلات ہے اس کے آگے, پریشانی ہے کہ اب یہ کیسے جا کر یسوع کو چھوئے. آج بھی جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے, جب کوئی یسوع کا کلام سن کر قبول کرتا ہے, اس کے سامنے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. کہتا ہوں میں کداں کراں, میرا خاندان ادھر جاندہ ہے, جے میں آ کراں تو میرا پھر آ ہو جائے گا. سو اس کے سامنے ایک پرابلم ہوتی ہے, ایک رکاوٹ. وہ کہتے ہیں اس وجہ سے میں یسوع کو قبول نہیں کر سکتا, میں کیوں بپتسمہ نہیں لے پاتا, میری فلاں والی جو ہے نا وہ رکاوٹ ہے. سو ایسے اس کے آگے رکاوٹ آتی ہے, اور یہ اس نے کیا کہ اس نے یسوع کو قبول کیا اور ایک تہیہ کیا کہ میں یسوع کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور مشکل سے اس بھیڑ کو چیرتی ہوئی, یعنی اپنی اس رکاوٹ پر غالب ہوتے ہوئے اس نے جا کر یسوع کو چھو لیا. جب یہ یسوع تک پہنچی ہے, اس کو چھوا ہے, تو ایک دم سے یسوع کی قوت نے اس کو پاک کر دیا. وہ بیماری اس کے بدن سے چلی گئی, یہ آزاد ہو گئی. یہ آزادی روحانی آزادی ہے. یہ عورت کو اگر دیکھو, یہ صرف بیماری میں نہیں ہے, یہ مالی پریشانیوں میں بھی ہے, یہ جسمانی تکلیف میں بھی ہے, یہ روحانی تکلیف میں بھی ہے, یہ ہر طرح سے پریشان ہے, یہ مکمل طور پر بیمار ہے. اس کا پیسہ ختم ہو رہا ہے, دن بدن غربت میں جا رہی ہے, قرضوں میں جا رہی ہے. اس کو مالی پریشانی سے بھی شفا کی ضرورت تھی. یہ جسمانی طور پر بیمار تھی, کمزور ہو چکی تھی, اس کو جسمانی بیماری سے بھی شفا کی ضرورت تھی. یہ ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان تھی, اور ذہنی خوشی اور شادمانی بھی صرف یسوع مسیح سے ہی ملتی ہے. سو جب اس نے یسوع کو قبول کیا, آ کر یسوع کو چھوا, تو یسوع مسیح کی قوت نے اس کو ہر ایک بندھن سے آزاد کر دیا. عزیزو, آج خدا کا منصوبہ ہے آپ کو ہر طرح سے آزاد کرنا. کیوں ہم آزاد نہیں ہیں؟ جیسے اس کی زندگی میں شیطان نے گہرے پنجے گھاڑ رکھے تھے. آج بڑے سارے لوگ ہیں کلیسیا میں جو گو چرچ آ رہے ہیں, لیکن ان کے اندر شیطان کا بڑا بڑا کام ہے, گہرا کام ہو رہا ہے. وہ جکڑے ہوئے ہیں بدروحوں سے. کچھ لوگوں کو تو واضح طور پر دباؤ پڑتے ہیں, ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے, وہ ایسی پرابلمز کے اندر ہیں. لیکن کچھ لوگ اور ان کو غصہ بہت آتا ہے, کچھ لوگ نشے سے لڑ رہے ہیں, کچھ لوگ غرور سے لڑ رہے ہیں, کچھ لوگ شہرت سے لڑ رہے ہیں. سو بڑی ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں شیطان کی, اور وہ چیزیں آپ کو ناکام کر رہی ہیں. لیکن کیا ہے, جب آپ یسوع کے پیچھے آؤ گے, وہ آپ کو ان بندنوں سے آزاد کرے گا. سو اس کا مسئلہ کیا تھا؟ یہ دوسرے دیوتاؤں کے پاس جاتی تھی, اور شیطان کا ایک پکا اس کے اندر سسٹم چل رہا تھا. یہ ہمیشہ نپاک ہی رہتی تھی. آج آپ کلیسیا کیسے نپاک ہوتے ہو؟ بڑے سارے لوگ ہیں وہ اپنی سوچوں کو کبھی پاک نہیں کر پاتے. آپ کو جنگ لڑنے کی ضرورت ہے. خدا کے کلام میں یسوع نے کہا ہے, جس کسی نے کسی کو بری نگاہ سے دیکھا وہ اپنے دل میں زنا کر چکا, مطلب وہ نپاک ہو گیا. آج میں نے بڑے سارے لوگوں میں اپنی خدمت کے اندر دیکھا ہے, نپاکی کی بدروہیں باقاعدہ لوگوں سے نکلتی ہیں. کیا کرتی ہو؟ میں ان کو نپاک رکھتی ہوں. کیسے؟ کچھ لوگوں کو وہ نپاک سوچے دیتی ہے, کچھ لوگوں کو وہ جسمانی نپاکیوں میں رکھتی ہے. کسی بھی طریقہ سے شیطان کا کام ہے آپ کو نپاکی میں رکھنا. خدا کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے. آپ کو دیکھنا ہے آپ کے اندر بیماری نہیں ہے, آپ کے اندر ایک پکا شیطان کا سسٹم ہے. آپ اوپر سے کچھ اور ہو, دل میں کچھ اور ہو. اگر کلیسیا آپ آج کسی بھی بندھن میں ہو تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ یسوع کو چھو لیں, اقرار کر کے, یسوع کے پیچھے چل کر, خدمت اور منادی کے کاموں کے لیے ریڈی ہو کر, پوری فرما برداری کے لیے ریڈی ہو کر, ایک ٹارگٹ رکھ کر خدا کے ساتھ چلنے کا. جیسے اس نے کہا میں نے چھونا ہے, وہ سوچ سکتی تھی اگر نہ چھوا گیا تو, اس نے کہا نہیں میں نے چھونا ہے تو بس چھونا ہے. جب پتہ چلتا ہے لمبا سفر کیا, بڑے لوگ ہیں اس کے سامنے, مگر کوئی رکاوٹ اسے روک نہیں سکی. اس نے چھونا ہے تو پھر چھونا ہے. آپ اپنے آپ کو سکھاؤ, اگر چلنا ہے تو پھر
چلنا ہے. یہ کیا ہے گالی، یہ کیا ہے آکڑ، یہ کیا ہے شہرت، یہ کیا ہے چیزیں، آپ کو ان کے ساتھ لڑنا ہے. اور جب آپ ان کو چھوڑ کر یسوع کو چھوؤ گے تو یسوع آپ کو ہر بندھن سے آزاد کرے گا. لیکن اگر آپ بدی کو اپنے دل میں رکھتے ہو تو یہ بدی شیطان کا ایک بندھن ہے، اس کے تھرو وہ آپ کو ناپاک کرتا ہے. آج بڑے سارے لوگ، جیسے عورت ناپاک ہے، آج ناپاکیوں میں ہیں. ان کی سوچ پاک نہیں ہوتی، ان کی نظر پاک نہیں ہوتی، ان کی خواہشیں پاک نہیں ہوتی، ان کے منصوبے پاک نہیں ہوتے. ہمیشہ نفرت میں، ناراضگیوں میں، جھگڑوں میں اور دوسری ناپاکیوں میں بھی وہ زندگی بسر کرتے ہیں. اس لیے کوئی معجزہ ان کی زندگی میں نہیں ہوتا. اگر آپ ناپاکی کو نکالنے کے لیے تیار ہیں، خدا آپ کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو شیطان نے جکڑا اور وہ ہمت کر کے آزاد ہو گئے. اگر یہ عورت کمزوری میں، غربت میں، بیماری میں چل کر یسوع کو آ کر چھو کر آزاد ہو سکتی ہے تو پھر آپ اور میں بھی آزاد ہو سکتے ہیں. کیوں بیمار رہی؟ خدا چاہتا تھا یہ میرے پاس آئے. اس نے یسوع کے پاس آتے آتے 12 سال لگا دیے. خدا نے 12 سال کے بعد آزاد کر دیا. جو بندہ، خدا کے کلام میں لکھا ہے، بیت حسدہ کے مقام پر بیٹھا تھا، 38 برس ہو گئے بیمار، وہ اٹھ کر جا نہیں سکا. 38 برس خود اس نے ضائع کر دیے. آج بڑے سارے لوگ جانتے ہو کہ میری زندگی میں یہ والا گناہ، یہ ناپاکی مجھے ناکام کر رہی ہے، لیکن آپ کو چھوڑنے کے لیے ایکشن لینے کی ضرورت ہے. جب آپ چھوڑو گے خدا آپ کو آزاد کر دے گا. کیا ہے اس عورت کے اندر خوبیاں؟ بہت ساری ہیں. اس نے کبھی امید نہیں چھوڑی، ہمیشہ سوچتی تھی ہاں کوشش کرتی ہے. 12 سال بعد بھی کوشش کر رہی ہے. آج لوگ 4 دفعہ 4 سنڈے چرچ آ جائیں نا، اگر معجزہ نہ ہو وہ کہتے نہیں میں نے چیک کر لیا کوئی معجزہ نہیں، اب میں نے چرچ نہیں جانا. چلتے رہو، ایک وقت آئے گا خدا آپ کو سر بلند کر دے گا. یہ عورت کیا ہے خوبی اس کے اندر؟ یہ ہارڈ ایکشن لینے کے لیے تیار ہے. یہ سننے والی ہے، یہ سننے والی ہے. سنا اس نے کسی سے اور اس نے قبول کیا. اور خدا کلام کہتا ہے وہ سن کر ایمان بھی لائی. ہاں میں یسوع کو چھوؤں گی. آپ جو کچھ بھی سنتے ہو آپ کو اس پر ایمان بھی رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر کیا کیا ہے؟ کوشش شروع کی ہے. جو سنا، جو سمجھا وہ کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئی. وہ اٹھ کر گھر سے نکلی اور جا کر یسوع کو اس نے ڈھونڈ لیا. اگر آپ ایمان لے آئے ہو تو ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے. اگر ایمان ہے تو پھر اس پر عمل کرو، پھر جا کر ہوگا. مشکل ہے اس کے سامنے، رکاوٹیں ہیں، لوگ ہیں، لیکن ہر رکاوٹ پر غالب آئی ہے. آپ کے سامنے بھی رکاوٹیں، آپ کو اور کام ہے، اور مصروفیت ہے، آپ کے کاروبار ہے، دھندے ہیں، لیکن کیا ہے اگر ان رکاوٹوں پر غالب آؤ گے تو خدا آپ کو اس عورت کی طرح کامیاب کرے گا. جب اس نے اپنا سارا کام مکمل کر لیا، کلام بھی سنا، ایمان بھی لائی اور اپنے ایمان پر عمل بھی کیا، تو اس کے بعد اس کی زندگی میں معجزہ ہو گیا. اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک بات سیکھو، شفا اکثر خدا کی بادشاہی کی تصدیق کے لیے ہوتی ہے. شفا جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کے تصدیق کے لیے ہوتی ہے. معجزہ کا مقصد ایمان کو مضبوط کرنا ہے. معجزوں کا مقصد ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ آپ جان جاؤ کہ ہمارا خدا واقعی زندہ ہے اور وہ طاقت اور قوت والا خدا ہے. 12 سال تک کیوں پریشانیوں میں رہی؟ یہ شیطان کے شکنجے میں تھی. دیوتاؤں کے پاس جاتی تھی، دوسرے تجربے کرتی تھی، خدا کی طرف نہیں آئی. جب تک کوئی یسوع کے پیچھے مکمل طور پر نہیں آئے گا اس وقت تک وہ آزاد نہیں ہوگا. خدا کے کلام میں جب ہم دوسری کہانی دیکھتے ہیں نعمان کوڑی کی، تو نعمان کوڑی بہت بڑا افسر ہے اور بادشاہ کا وہ بڑا خاص ہے. اس عورت سے کئی گنا زیادہ وہ امیر تھا، اس سے کئی گنا زیادہ. یہ عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ساری دولت ضائع کر بیٹھی تھی، بڑی مالدار تھی. نعمان کوڑی بہت زیادہ مالدار تھا. اتنا پیسہ، دنیا کے حکیم اس کے ساتھ تھے، مگر کوئی اس کو کوڑ سے شفا نہیں دے سکا. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوڑ جو تھا وہ بیماری نہیں تھی بلکہ وہ ایک لعنت تھی. بولو کیا تھا وہ؟ اس عورت کی بیماری نہیں تھی بلکہ شیطان کا اس کی زندگی کے اندر ایک سسٹم تھا جو یہ دوسرے دیوتاؤں کے پیچھے جاتی تھی. آج کلیسیا کے اندر کیا ہے؟ آپ بھی بیماریاں نہیں، خدا نے کہا میں تم پر بیماری کو نہ بھیجوں گا.
آپ کی بیماریوں میں سے 99% جو چیزیں ہیں وہ شیطان کا ایک سسٹم ہے آپ کی زندگی کے اندر. وہ کیوں ایکٹیو ہے, کیوں وہ سسٹم چل رہا ہے؟ آپ بدی کو چھوڑ نہیں پا رہے ہو, آپ نپاکیوں کو چھوڑ نہیں پا رہے ہو, آپ کے وسیلہ سے لوگ الجھنوں کا شکار ہو رہے ہیں, لوگ گناہوں میں گر رہے ہیں, سسٹم میں خرابی آ رہی ہے آپ کی وجہ سے, دنیا پریشان, آپ کا خاندان پریشان, کبھی کبھی آپ کا چرچ پریشان ہے آپ سے. اس لیے شیطان کا سسٹم ہے آپ کے اندر, اور وہ سسٹم آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. نمان کوڑی بادشاہ کے ساتھ تھا, پوری دنیا کے حکیم اس کا علاج کر چکے, کسی کی دوائی نے اس پر اثر نہیں کیا, کیونکہ وہ بیماری تھی ہی نہیں. اگر وہ بیماری ہوتی تو نمان کوڑی نے پیسہ خرچ کر کے علاج کروا لینا تھا. بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے, اور آخر کیا ہوتا ہے, ایک بچی اس کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے ہمارے ملک میں ایک نبی ہے. وہ نبی کیا کرتا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے اور معجزہ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ اگر بیمار ہیں تو ہم آ کر دعا کروائیں گے اور معجزہ ہو جائے. لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. وہ آیا نبی کے پاس, اس نے کہا مجھ پر دعا کرو. نبی کو خدا نے بتایا کہ اس کی بیماری بیماری نہیں ہے, اس کی بیماری کیا ہے؟ ایک لعنت ہے. یہ دیوتاؤں کے پیچھے جاتا ہے, اور میں نے اس کا نام نمان رکھوایا ہے. میں اسے پیار کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں یہ میرے پاس آئے. میں اس کو گناہوں سے آزاد کرنا چاہتا ہوں, صرف کوڑ سے نہیں. اور جب یہ آزاد ہوگا تو میں اس کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہوں. میرا منصوبہ اس کے لیے بڑا ہے, میں اس کو سربلند کرنا چاہتا ہوں, میں دوسروں کے لیے نجات اور شفا بنانا چاہتا ہوں. لیکن کاش یہ کیا کرے, یہ بال کا مذبح ڈھائے اور میرا مذبح بنائے. جب وہ آتا ہے الیشا کے پاس تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے لیے دعا نہیں کرتا, کیونکہ اس کی پرابلم دعا نہیں. آج کتنے لوگ آتے ہو ہمارے پاس دعا کروانے کے لیے؟ آپ کی بیماری کا تعلق آپ کی بدی کے ساتھ ہے, آپ کی بیماری کا تعلق آپ کی نپاکیوں کے ساتھ ہے, آپ کی بیماری کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے. جب تک آپ اس کام کو نہیں چھوڑو گے. یہ بندہ کیا جاتا تھا؟ اپنے بادشاہ کے ساتھ مندروں میں جاتا تھا نمان کوڑی. جب یہ آتا ہے الیشا کے پاس تو الیشا نے کہا 7 گوتے مار. کیا کہا؟ 7 کا مطلب کاملیت. اس کا مطلب تھا کہ اپنی مکمل طور پر زندگی جو ہے وہ خدا. ایک گوتا کیوں نہیں کہا اس کو؟ ایک گوتا کیوں نہیں, 7 گوتے کیوں کہا؟ 7 گوتے سے مراد کہ اپنی ساری زندگی مکمل طور پر خدا کو دے دے. جب وہ واپس آیا گوتے مار کر, وہ کہتا ہے کہ اے نبی مجھے اجازت دے کہ میں وہاں پر جب جاؤں گا میں اس مٹی کا ہی مذبح بنا کر اس پر ہی سجدہ کروں گا, لیکن تھوڑی سی اجازت مل جائے کہ جب میرا بادشاہ مجھے کہے تو میں اس کے ساتھ پیچھے جاؤں گا. مطلب وہ سن چکا تھا, سمجھ چکا تھا کہ میری پرابلم کیا ہے, کہ میں مندروں میں جاتا ہوں, میں بتوں کے آگے جاتا ہوں, میں تو غلط جگہوں پر جاتا ہوں, اس وجہ سے میری بیماری ہے. اس لیے اس پر دعا نہیں کی گئی, اس کو کہا 7 گوتے مار. کلیسیا اگر آپ غربت میں, قرضوں میں, ناکامیوں میں ہو تو آپ کو صرف دعا کی ضرورت نہیں, بلکہ اپنی مکمل طور پر زندگی خدا کو دینے کی ضرورت ہے. آپ نے صرف اپنی دعا خدا کو دی ہے کہ میں دعا کروں گا, لیکن اپنے دل اپنا خدا کو نہیں دیا, اپنی سوچیں خدا کو نہیں دی, اپنی آنکھیں خدا کو نہیں دی, آپ کے منصوبے اپنے کے اپنے ہیں. اور اس لیے وہ نمان کوڑی کہہ لو 40 برس کا ہو گیا اور آج بھی کوڑ کے نیچے اتنا پیسہ, اتنے حکیم اس کے ساتھ, کوئی اس کو شفا نہیں دے سکا, کیونکہ اس کی بیماری بیماری نہیں, اس کی بیماری ایک لعنت ہے, اس کی بیماری ایک گناہ کی وجہ سے ہے. اور خدا کے پاس دعا کروانے کے لیے جب خدا کے بندہ کے پاس آیا تو اس نے بھی دعا نہیں کی. اس نے کہا میں دعا نہیں کروں گا, مجھے خدا کی طرف سے آرڈر یہ ملا ہے کہ جا کر دریا میں 7 گوتے مار. تیرا حل دعا سے نہیں, تیرا حل 7 گوتے مارنے سے ہے. میں کہتا ہوں آپ کا حل فقط میرا ہاتھ رکھنا نہیں ہے, آپ کا حل ہے اپنا دل, اپنی سوچیں, اپنی زندگی خدا کو دے دینا. جب آپ اپنی زندگی خدا کو دے دیں گے, خدا آپ کو موزانہ طور پر, اور خدا کلام میں لکھا ہے جب خدا نے نمان کو ہیل کیا تھا تو کیسے ہیل کیا؟ لکھا اس کا بدن بالکل بچے کے بدن کی طرح, یعنی خدا نے بالکل اسے نیا بنا دیا. بالکل, زور سے بولو, کیا بنایا؟ بالکل نیا بنا دیا, نشان ہی نہیں ہے. کوڑ سے جسم گلا ہوتا ہے اوپر سے نا, سارا جسم گل جاتا ہے,
نشان رہ جاتے ہیں زخموں کے. لیکن جب یسوع نے ہیل کیا, کیونکہ اس نے 7 گوتے مارے تھے, مطلب اس نے اپنی زندگی مکمل طور پر خدا کو دے دی, تو خدا نے اس کو کیسے ہیل کیا؟ مکمل طور پر اس کا بدن ایک بچے کے بدن کی مانند پاک اور صاف ہو گیا. کیوں ایسے تھا؟ کیونکہ عزیزو اس کی بیماری نہیں تھی. اس کی بیماری تھی وہ مندروں میں جاتا تھا. جب وہ آتا ہے الیشا کے پاس, تو الیشا سے کیا کہا؟ کیوں خدا نے اس کو آج تک کوڑی رکھا؟ ڈاکٹروں کی دوائیاں اس پر کام کیوں نہیں کر رہی تھی؟ حکیموں کی دوائیاں کام کیوں نہیں کر رہی؟ خدا چاہتا تھا یہ میرے پاس آئے, یہ اقرار کرے, اور خدا کا منصوبہ تھا میں اس کے تھرو اس ملک میں اپنا مذہب بنواؤں گا, میں اس کے ذریعے سے اس ملک میں اپنا جلال ظاہر کروں گا. خدا نے اگر آپ ناکام بھی ہو تو آپ کو بڑے کاموں کے لیے چنا ہے. یہ بیماری, یہ ناکامیاں کئی دفعہ خدا نے رکھی ہوئی ہیں تاکہ خدا اس دن آپ کو آزاد کرے جس دن آپ اپنی زندگی خدا کو دو, تاکہ آپ کی صرف بیماری نہ جائے بلکہ آپ کی سب ناکامیاں چلی جائیں. سو اس کی بیماری نہیں, 12 برس کی عورت کی یہ ایک لعنت تھی. نمان کی بیماری نہیں, اس کی کیا تھی؟ ایک لعنت تھی اس کے اندر. جیسے خدا کلام میں لکھا ہے کہ باپ دادا کی بدکاریوں کی سزا میں 3 اور 4 پشت تک دیتا. نسلی طور پر آدم اور حوا نے گناہ کیا, آج تک موروثی گناہ چل رہا ہے, نسلی طور پر چل رہا ہے. اسی طرح گناہ نسلی طور پر چلتا ہے. اگر آج کوئی بندہ اپنی پوری زندگی کہیں خداوند میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں, تو خدا آپ کو مکمل طور پر نمان کے بدن کی مانند بالکل پاک کرے گا. آپ ذہنی الجھنوں سے آزاد ہوں گے, آپ جسمانی الجھنوں سے آزاد ہوں گے, آپ مالی الجھنوں سے آزاد ہوں گے, ہر ایک ناکامی چلی جائے گی. لیکن کب؟ جب 7 گوتے, مطلب اپنی مکمل زندگی خدا کو دے دینا. سو عزیزو, آج جو آپ کی زندگی کے اندر ناکامیاں ہیں, یہ نہ کوئی ناکامی نہ کوئی بیماری, یہ ایک لعنت ہے. اگر آپ نمان کی طرح اپنی زندگی خدا کو دیتے ہیں تو خدا کا مسا آئے گا اور آپ کے بندنوں کو توڑ ڈالے گا. لیکن اگر آپ صرف دعا ہی کروانا چاہتے ہو تو خدا نے تو خادموں کو کہا ہے دعا کرو, برکت دینا. اگر کوئی اس قابل ہوگا, اس لائق ہوگا, تو تمہاری برکت اور شفا اس پر ٹھہر جائے گا. خادموں نے دعا کرنی ہے, ہم نے دعا کرنی ہے. خدا کبھی کبھی اپنے نام کی خاطر, اپنے خادموں کو اونچا کرنے کی خاطر اپنے خادموں کے تھرو معاوضہ کرتا ہے, اور وہ شفا تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. بڑے لوگوں سے آپ سنتے ہو نا, میں گیا سا, ٹھیک ہو گیا سا, 4-5 ہفتے تھے جی, بالکل ٹھیک سا, بعد پھر ادا ہی ہو گیا. خدا نے اپنی قدرت دکھائی تھی کہ میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. آپ کا کام تھا دعا کے بعد ریگولر ہو جانا. آج آپ کیا ٹرینڈ دیکھتے ہو چرچ میں؟ بندہ آتا ہے, دعا کروائی, ٹھیک ہو گیا, کہتا بس ٹھیک ہے جی, بائے بائے, اب مجھے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تو شفا پا گیا ہوں. تو عزیزو, شفا دی کیوں خدا نے آپ کو؟ کیا اس لیے دی جاؤ اور جا کر کرکٹ کھیلو؟ کیا اس لیے شفا دی کہ آپ تندرست ہو جاؤ, آپ جناب پھر سے پہلوان بن جاؤ, جاؤ اور جا کر چوریاں کرو, جاؤ اور جا کر پھر وہی دھندے کرو؟ نہیں. شفا دینے کا مطلب خدا کا ہے اپنی بادشاہی کی تصدیق, امان کی دعوت دینا. دیکھ میں نے تجھے شفا دے دی ہے. یسوع مسیح نے خود ایک بندے سے کہا کہ دیکھ تو شفا پا گیا ہے, پھر گناہ نہ کرنا, کہیں اس سے بھی بڑی مصیبت میں نہ پڑ جائے. اب تجھے ضرورت ہے میرے ساتھ اٹیچمنٹ کی, میرے ساتھ رہنا, الگ نہ ہونا, پھر مصیبت میں نہ پڑ جائے. تو آج کیا ہے مصیبت کہاں سے آتی ہے؟ گناہ سے آتی ہے. 12 برس سے بیمار کیوں؟ مطلب 12 برس سے ناپاک ہے, کیونکہ 12 کا عدد مضبوط انتظامی بنیاد شیطان کی اس کے اندر ہے. آج آپ کے اندر بیماری نہیں ہے, آپ کے اندر شیطان کا ایک سسٹم چل رہا ہے. جب تک آپ اس سسٹم کو ختم نہیں کرو گے, اس وقت تک ناکامیاں اور بیماریاں, مشکلاتیں آپ کے ساتھ رہیں گی. اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے کامیابی ملے, تو کامیابی خدا دینا چاہتا ہے, یہ تو خدا کا منصوبہ ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے, نمان آیا الیشا کے پاس, میرے لیے دعا کر. اس نے کہا دعا نہیں, جا کر 7 گوتے مار. وہ گیا اور اس نے گوتے مار لیے. یقین نہیں, عمل بھی کیا ہے. آپ کے لیے کلام نازل ہوتا ہے. اگر آپ گوتے مارنے کے لیے تیار ہو, مطلب اپنی زندگی خدا کو مکمل طور پر, یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی میں چرچ تو آؤں گا لیکن جی میں وعدہ نہیں کرتا. آپ کو وعدہ ہی کرنا ہے, آپ کو وعدہ ہی کرنا ہے. وہ آیا, شفا پا کر واپس آیا, کہتا کیا کر, مجھے یہاں سے مٹی دے, میں اپنے ملک میں جا کر تیرے خدا کا مذبح بناؤں گا,
اور میں تیرے خدا کے آگے ہی ہمیشہ سجدہ کروں گا، کسی اور کے آگے آج کے بعد نہیں۔ مطلب میں اپنی زندگی خدا کو دیتا ہوں۔ اگر آپ کے سجدے خدا کے لیے ہیں تو خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا، لیکن اگر آپ کی خواہشاتیں اور بھی ہیں تو آپ مشکل کا شکار ہو سکتے ہو۔ سو کیا ہے بیماری؟ کیا ہے؟ صرف بیماری جسمانی نہیں، یہ روحانی بھی ہے، یہ مالی بھی ہے، یہ ذہنی بھی ہے، یہ بہت طرح سے گناہ ایک بیماری ہے، گناہ بندے کو مارتا ہے۔ سوزیزو، خدا چاہتا ہے کہ اپنی زندگی مکمل طور پر خدا کو دے دو۔ اگر آپ ناکامیوں اور بیماریوں میں ہو تو ایک بات ذہن میں رکھو، آپ کو خدا کے ساتھ وفادار ہونا ہے۔ اگر آپ کی دعائیں زندگی نہیں ہے، کہو خداوند آج سے واقعی میں 2-2.5 گھنٹے دعا کروں گا۔ اگر آپ کی چرچ میٹنگوں میں ریگولر نہیں ہوں، خداوند آج سے میں ریگولر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ خدا کو دعائیں کی نہیں دے رہے ہو، کہو خدا آج سے پوری دعائیں کی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ روزہ نہیں رکھتے ہو، کہو خداوند آج سے میں مکمل طور پر روزوں میں زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا کوئی بھی سسٹم چل رہا ہے، کوئی بھی سسٹم آپ کا چل رہا ہے، آپ نشے میں ہو، آپ لو سٹوری میں ہو، آپ حرام کاریوں میں ہو، آپ بے ایمانیوں میں ہو، آپ چوریوں میں ہو، تو وہ چیزیں آپ کی ناکامی کا سبب ہیں۔ ان کو نکال دو، ان کو نکال دو، اپنی زندگی خدا کو دے دو، خدا آپ کو آزاد کرے گا۔ بدی آپ کو ناکام کرتی ہے۔ اگر یہ عورت 12 برس سے بیمار ہے تو یہ ایک لعنت تھی۔ اگر نعمان اتنا مالدار ہو کر کوڑ سے آزاد نہیں ہو رہا تو وجہ وہ مندروں کو نہیں چھوڑ رہا تھا، وہ بپتسمہ نہیں لے رہا تھا، وہ توبہ نہیں کر رہا تھا، وہ کلام نہیں سن رہا تھا۔ اور وہ بندہ آتا ہے، خدا نے اس کے وسیلہ سے پورے ملک کو بحال کیا۔ وہ گیا اور جا کر اس نے وہاں پر ایک مذبح بنایا، اور وہ مذبح اس ملک کی تبدیلی کا باعث ہوا۔ خدا آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اصل میں خدا کا منصوبہ ہے کہ آپ خدا کا ایک مذبح بناؤ۔ وہ مذبح اپنے گھر میں بناؤ، وہ مذبح اپنے رشتہ داروں میں بناؤ، وہ اپنے علاقہ میں بناؤ، وہ دور دراز تک آپ کے لیے خدا کا منصوبہ ہے۔ آپ کوڑ میں ہو، ناکامیوں میں ہو، خدا چاہتا ہے آپ کو مذبح کے لیے استعمال کرے۔ اگر آپ خدمت اور گواہی کے کاموں کے لیے تیار ہو تو خدا آپ کو مکمل طور پر آزاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ لڑائی جھگڑا، نشے، حرام کاریاں، جن گناہوں کی غلامی میں ہو، وہ آپ کے لیے ایک بیماری ہے۔ خدا چاہتا ہے ان سے آزاد ہو جاؤ۔ یسوع کے آگے اقرار کرو اور کہو خدا میں پوری زندگی تجھے دیتا ہوں، میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ خداوند آپ کو آزاد کرے گا۔ یسوع کا لہو پہلے ہی بہہ چکا ہے آپ کی ذات، لکھا ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ یسوع کا خون جتنے بھی اسے قبول کرتے ہیں ان کی شفا کے لیے جاری ہے، اور وہ جاری ہے اور وہ جاری رہے گا۔ لیکن وہ ان لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے جو لوگ اپنی زندگی یسوع کو دے دیتے ہیں۔ ایک بار اقرار کرو، خداوند یہ کام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، خداوند کا لہو فوراً آپ کو چھوئے گا اور پاک کرے گا۔ آمین۔ خداوند اس کلام کی صلاح سے سب کو بڑی برکت بخشے۔